السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج میں آپ کو حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا ذکر کروں گا اور ان کی تحقیق جو تاریخی طور پر بھی ہے اور قرآن حکیم سے ثابت ہے، اس کا ذکر کروں گا۔ قرآن حکیم میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر 7 جگہ آیا ہے۔ سورہ اعراف 1 مرتبہ، سورہ ہود آیت نمبر 50، 53، 58، 60، 89 اور سورہ شعراء میں 1 مرتبہ 124 نمبر آیت میں۔ اور عاد کا ذکر 9 صورتوں میں ہوا ہے: سورہ اعراف، سورہ ہود، مومنون، شعراء، سورہ فصلت، احقاف، ذاریات، القمر اور الحاقہ میں۔ قوم عاد، اس سے قبل کہ ہم عاد کے متعلق تفصیلی بحث کریں، یہ بتا دینا ضروری ہے کہ قرآن عزیز کے علاوہ کوئی تاریخ کی کتاب یا تورات عاد کے متعلق روشنی نہیں ڈالتی۔ اس لیے اس قوم کے حالات کا نقشہ یا قرآن عزیز کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان اثریات کے ذریعے جو محققین علم الآثار نے اس راہ میں حاصل کی ہے۔ فعل ذریعہ چونکہ قطعی اور یقینی ہے، اس لیے ان کے بیان کردہ حقائق کو بلا شبہ قطعیت حاصل ہے، اور دوسرا ذریعہ تخمینی اور قیاسی ہے، اس لیے کہ بیان کردہ واقعات کی حیثیت ظن و تخمین سے آگے نہیں جاتی۔ عاد عرب کے قدیم قبیلہ یا امم سامیہ کے صاحب قوت و اقتدار افراد جماعت کا نام ہے۔ تاریخ قدیم کے بعض یورپی مصنفین عاد کو ایک فرضی کہانی یقین کرتے ہیں، مگر ان کا یہ یقین بالکل غلط اور سراسر وہم ہے، اس لیے کہ جدید تحقیق کا یہ مسلم فیصلہ ہے کہ عرب کے قدیم باشندے کثرت افراد و قبائل کے اعتبار سے ایک باعظمت وسط و جماعت کی حیثیت میں تھے، جو عرب سے نکل کر شام، مصر اور بائبل کی طرف بڑھے اور وہاں زبردست حکومتوں کی بنیادیں قائم کی۔ اب فرق صرف اس قدر ہے کہ عرب ان باشندوں کو امم بعیدہ، یعنی ہلاک ہو جانے والی قومیں، یا عرب عاربہ، خالص عرب اور ان کی مختلف جماعتوں کے افراد کو عاد، ثمود، تسم اور جدیس کہتے ہیں، اور مستشرقین یورپ انہیں امم سامیہ نام رکھتے ہیں۔ پس اصطلاحاتی و تعبیرات کے فرق سے حقیقت و واقعہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو جاتی۔ اس لیے قرآن عزیز نے ان کو عاد اولیٰ کہا ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ عرب کی قدیم قوم بنو سام اور عاد اولیٰ ایک ہی حقیقت کے 2 نام ہیں۔ اہل جغرافیہ کا قول ہے کہ لفظ عرب دراصل عربہ تھا، جس کے معنی صحرا اور بادیہ کے ہیں۔ خود عربی زبان میں اعراب اہل بادیہ کو کہتے ہیں، اور عرابہ کے معنی بدویت کے آتے ہیں۔ اور بعض اہل تحقیق کی رائے یہ ہے کہ عرب اصل میں غرب غین موجمہ کے ساتھ تھا، اور چونکہ اس کا جائے وقوع فرات کے غرب میں ہے، اس لیے وہ آرامی قوم امم سامیہ جو کہ فرات غربی پر آباد تھی، اول غرب اور پھر غین کے نقطہ کے سقوط کے بعد عرب کہلائیں۔ ان میں سے غرب کی وجہ تسمیہ جو بھی صحیح ہو، یہ حقیقت ہے کہ یہ مقام قدیم امم سامیہ یا بدوی جماعت یا عاد کا مسکن تھا، اس لیے عاد بغیر کسی اختلاف کے عرب نژاد تھے۔ اور لفظ عاد عربی ہے نہ کہ عجمی، جس کے معنی عربی عبرانی میں بلند و مشہور کے ہیں۔ قرآن عزیز میں عاد کے ساتھ ارم کا لفظ لگا ہوا ہے، اور ارم سام کے معنی بھی بلند و مشہور ہی کے ہیں۔ انہی عاد کو تورات کی غلط پیروی میں کہیں عمالقہ بھی کہا گیا ہے۔ عاد کا زمانہ تقریباً 2000 قبل حضرت مسیح علیہ السلام مانا جاتا ہے، اور قرآن عزیز میں عاد کو من بعد قوم نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں سے شمار کیا ہے۔
اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد امم سامیہ کی ترقی عاد ہی سے شروع ہوتی ہے۔ عاد کا مسکن، عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حضرموت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے شرق میں عمان ہے اور شمال میں ربع الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضرموت اور یمن میں خلیج فارس کے سوا حل سے حدود عراق تک وسیع تھی، اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ عاد کا مذہب، عاد بت پرست تھے اور اپنے پیشتر و قوم نوح کی طرح صنم پرستی اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح کی طرح عود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک اثر منقول ہے، اس میں ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام سمود اور ایک کا نام حتار تھا۔